السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے سیٹ اپ کے اندر ایک چیز جو میں نے لگائی ہوئی تھی 500 واٹ کا انورٹر، وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، اور اس کی میں ریزن بتاتا ہوں۔ وہ یہ رہا، اس کی ریزن یہ ہے کہ جناب کچھ دن پہلے جو ہے یہ جل گیا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں، میں الحمدللہ تعالیٰ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم دیا ہوا ہے، میں دھیان بھی رکھتا ہوں، باقی بتایا ہوا بھی ہے، لیکن غلطی ہو جاتی ہے۔ کچھ دن پہلے مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ انورٹر جو ہے ہمارے گھر کا آلموسٹ تقریباً جتنے بھی اپلائنسز ہیں بجلی کی جو نارمل یوز کے لیے ہیں، میرا پانی والا پمپ ہے، کاویہ ہے، باقی چیزیں ہیں وہ ہم اسی پہ چلاتے ہیں، سلائی والی مشین ہے۔ اس دن غلطی یہ ہوئی کہ 2-2.5 گھنٹے تو ہماری سلائی والی مشین چل رہی تھی، اس کے بعد ہم نے اس کو بغیر ریسٹ دیے اس کے اوپر جو ہے ہم نے اپنا پانی والا پمپ چلا دیا، اس کے تھرو SMP پاور سپلائی، اور پھر جو ہے ہمارا روٹان پمپ، رتن پمپ جس کو کہتے ہیں 24 وولٹ کا، وہ چلا۔ اب ہوا کیا تھا، یہ ویڈیو میرا بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان بھائیوں کے لیے احتیاطی ویڈیو ہے کہ وہ جو ہے اس چیز کا دھیان رکھیں، اور اگر وہ دھیان نہیں رکھیں گے تو یہ مسئلہ ان کے لیے ہوگا، اور پھر ان کو میکینک کے پاس جانا پڑے گا، الیکٹریشین کے پاس جانا پڑے گا، اور وہاں سے یہ ریپیئر کروانی پڑے گی۔ لیکن الحمدللہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے تھوڑا بہت کام آتا ہے، تو الحمدللہ مجھے پتہ تھا جو چیزیں جلی میں نے ان کی خود ہی ریپیئر کر دی، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ۔ اب مسئلہ کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ آپ لوگوں کے لیے احتیاط کی بات ہے کہ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یار میں نے سوچا اس کے بعد، یار میں تو الحمدللہ چلو کر دیتا ہوں، ویڈیو میں بنا رہا ہوں تو میں کچھ ایسی ویڈیوز بناؤں جو اس کے متعلق معلوماتی ہوں اور میرے بھائیوں کا جو ہے نقصان نہ ہو۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ انورٹر جتنے بھی ہوتے ہیں، ان کے اوپر جتنے واٹس بھی لکھے ہوتے ہیں، وہ ان کے ایکچول رننگ واٹس نہیں ہوتے، اتنا لوڈ آپ کنٹینیوسلی مسلسل لگاتار اس پہ نہیں چلا سکتے۔ یہ جو چائنا کے ہوتے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں پیور سائن ویو نہیں ہوتے ہیں، موڈیفائی ہوتے ہیں، یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن یہ آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ اس کے اوپر جو یہ واٹس لکھے ہوتے ہیں، یہ اس کے سرج کرنٹ جو ایک پیک آتی ہے اس کو سہنے کا ہوتا ہے، جو ملی سیکنڈز کے لیے ہوتا ہے۔ عام طور پہ موٹا موٹا حساب آپ یہ لگائیں کہ یہ جو ہے آپ اس کا ہاف جو ہے، یعنی کہ اگر 500 واٹ لکھا ہوا ہے تو آپ جو ہے اس کو 250 واٹ تک اس پہ ڈال سکتے ہیں، لیکن وہ اس کی میکس طاقت ہوگی کنٹینیوسلی چلانے کے لیے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 200 واٹ تک رہیں گے تو بہتر ہے 500 واٹ کے اوپر، یہ میرا ذاتی مشورہ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ جب آپ اس پہ ایک لوڈ ڈالیں، چلیں میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں، پانی والی موٹر ہی کو لے لیں، اگر بالفرض وہ 1.5 گھنٹہ لیتی ہے یا 1 گھنٹہ 5-10 منٹ لیتی ہے، جتنے بھی، تو آپ نے جو ہے اس ٹینک کو فل کروانے کے لیے موٹر کو لگاتار نہیں چلانا، آپ نے اس کو 45 منٹ چلا لیں، ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ چلا لیں، اور اس کے بعد اس کو 5 سے 10 منٹ کا بریک دیں۔ یہ تھوڑا اس کے اپنے کول ڈاؤن ہوں گے، جو ٹمپریچر اس کا ہوگا سارا کچھ ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ چلا لیں۔ تو اس دن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ غلطی یہ ہوئی کہ 2.5 گھنٹے جو ہے ہمارا تو چل رہا تھا سلائی والی مشین، اور اس کے جو کیپیسٹر تھے وہ اپنی پیک پہ آئے ہوئے تھے، ہیٹ کے معاملے میں ان میں کیمیکل ریئیکشن ہو رہا تھا، اور سارا کچھ ہے گرمی کی وجہ سے، اور جیسے ہی میں نے اس کے اوپر بند کر دوسرا لوڈ چلایا، اس کے کیپیسٹر پھٹ گئے، لیکن الحمدللہ وہ میں نے ریپیئر تو کر لیے۔ میں نے ایک نیا انورٹر بھی منگوا لیا ہے، آئندہ اس کو لگانے سے پہلے یا لگانے کے بعد جو ہے اس کے اندر میں خود انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پروٹیکشن جو ہے اس کے اندر سرکٹ کیسے لگا سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے مسئلے نہ ہوں۔ تو بھائی یہ میری ویڈیو بس معلوماتی تھی، یہ آپ کو علم دینے کے لیے کہ آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ اگر آپ کا ایک لوڈ چل رہا ہے، سلائی والی مشین ہے، اور اس کو آپ نے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگاتار چلایا ہے، تو پھر آپ اس کو ریسٹ دیں اور دوسرا کوئی چلائیں، کیونکہ جب اس کے کمپوننٹ جو اس کے کیپیسٹرز ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، کول ڈاؤن ہو جائیں گے، ان کا کیمیکل واپس اپنا مینٹین میں آ جائے گا، اس کے بعد ہی آپ اس پہ لوڈ ڈالیں۔ یہ تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کے ریپیئر کرنے کی ویڈیو بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا بنا دوں، وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ اور دوسرا، بہت جلد میری ایک اور ویڈیو آ رہی ہے، انورٹر کی یہ جو تار اس کے ساتھ ملی ہے وہ تو اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ تقریباً 1 فٹ کی ہوتی ہے، اور میں نے انورٹر اپنا دوسرا بھی یہیں پہ لگانا ہے، میں کوشش کروں گا کہ یہیں پہ لگے، وہاں پہ نہ لگے۔
اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو ہمارا MPPT جو ہے اس کا جب ہیٹ کے لیے ایگزاسٹ فین چلتا ہے تو تھوڑی اسپیس ہو، اور دوسرا کہ وہ تھوڑا سائڈ پہ ہو. تو اب تار عام طور پہ ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی، 6 mm کی یا 8 mm کی ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے. تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ عام طور پہ آپ کے گھروں میں عام وائر یہ 4 mm کی تو آپ لوگوں نے لے کے رکھی ہوگی اسٹارٹنگ میں، 2 mm 4 mm. تو آپ کے پاس اگر یہ بھی ہوں تو ہم کس طرح سے جو ہے ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے انورٹر کو کہ وہ لوڈ بھی نہ ہو، تار گرم بھی نہ ہو. انشاءاللہ تعالی بہت جلد میں یہ ویڈیوز بھی آپ کے لیے لے کے آؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.